بہو کو کیسا ہونا چاہیے، جن موضوعات پر اصلاحی گفتگو کی ہمارے معاشرے کو حاجت شدید ہے، گھر گھر کی ضرورت۔ نگران شورا نے اٹھایا مبارک بیڑا اور دیے مدنی پھول، جو ٹیلی کاسٹ ہوئے گزشتہ دنوں مدنی چینل پر براہ راست۔ جھلکیاں بیان کی، آپ بھی دیکھیے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بہو کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں کافی سارے واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ایک نوجوان کا واقعہ نے کتاب میں پڑھا کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ میں جدائی ہو چکی تھی، مگر اس کی جو زوجہ تھی وہ ماں بننے والی تھی۔ عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، اور اس کی جو پرورش تھی، نگہداشت تھی، وہ بھی اس عورت ہی کے حصے میں رہی۔ روزگار کا کوئی چھوٹا موٹا سلسلہ بھی اس نے لے لیا۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم و تربیت کا جو ایک اپنا مزاج اور ایک انداز ہے، اس کے مراحل وہ بچہ طے کرتا گیا، پھر جوانی کی دہلیز پر پہنچا۔ لیکن باپ اور بیٹے کی نفرت جو تھی نا، وہ شب و روز بڑھتی گئی۔ خیر، سوچا کہ اب بیٹے کی شادی ہو جانی چاہیے، لہٰذا ایک ایسی لڑکی کا انتخاب ہو بھی گیا جو نہ صرف حسن و جمال کی پیکر تھی بلکہ سنتوں کی پیکر تھی، نیک بیوی تھی، دیندار جس کو ہم کہتے ہیں۔ فوراً بات پکی ہوئی اور شادی ہو گئی۔ لڑکی کو پہلے سے پتہ تھا کہ جس سسرال میں جا رہی ہوں وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ باپ بیٹے کو پیدائش سے پہلے ہی، یعنی کہ بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، ماں بیٹی اکیلے ہیں، تھوڑا بہت اس کو پتہ تھا۔ اب جب شادی ہو کر وہ گھر آئی، گھر آنے کے بعد اس کے اوپر مزید راز کھلے۔ بہو نے یہ نیت کی کہ میں کوشش کروں گی کہ باپ اور بیٹے کو آپس میں ملا دوں، لیکن جب بھی یہ کوئی بات کرنے لگتی تو بیٹے کے دل میں چونکہ باپ کی نفرت کا بیج داخل ہو چکا تھا تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چونکہ یہ نیک اور علم رکھنے والی بہو تھی، لہذا یہ لڑائی جھگڑے سے کام نہیں لیتی تھی۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے صلہ رحمی پر گفتگو سے چھیڑ دی، صلہ رحمی۔ تو اب اس کو پتہ چلا میرا شوہر صلہ رحمی کے بارے میں جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ وہ شوہر تھا جس نے صرف اور صرف دنیا پڑھی تھی۔ اس نے پھر صلہ رحمی کے متعلق کچھ مدنی پھول دیے، وہ توجہ سے سننے لگا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور ماں باپ کے آداب اور حقوق بیان کرنے شروع کیے۔ ماں تک تو ٹھیک تھا، جیسے ہی باپ کی باری آئی اس کا میٹر گھما، اس کا نام مت لو۔ وہ بہو گھبرا گئی کہ یہ لگتا ہے کہ گرم پتیلی کو ہاتھ پہ پکڑ لیا انہوں نے۔ اس نے فوراً ہاتھ ہٹایا، بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ دعا کرتی رہی، دعا بھی کرتی رہی، تدبیر بھی کرتی رہی۔ پھر ایک دن موقع ملا، پھر اس نے ذہن بنانا شروع کیا کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی۔ ذرا سوچیے کہ کیا آپ کا آنے والا بیٹا اگر بیٹا ہوتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے جو آپ آج اپنے والد صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ کیا آپ اپنے آنے والے بیٹے کو وہ دنیا دکھا رہے ہیں، وہ ماحول دکھا رہے ہیں جس میں نفرت اور جدائی ہے؟ یوں کر کے اس نے جب اپنے ہونے والے بچے کی ساری کیفیتیں بیان کی، والد صاحب کی اہمیت بیان کی، اب وہ تسلی و سکون کے ساتھ سننے لگا۔ دیکھا کہ اب یہ مکمل طور پر میری گفتگو میں داخل ہو چکا تھا، چھٹ اس نے رکھ دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے والد صاحب سے ایک بار ملاقات کر لیں۔ اس نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ پھر موقع ملا، اس نے والد صاحب جیسے سامنے ہوا تو وہ برسوں کی محبت جو رکی ہوئی تھی الحمدللہ وہ ایسی کھلی کہ بیٹے نے بڑھتے ہی باپ کے پیشانی کا بوسہ لیا، سینے سے لگا، اور یوں باپ اور بیٹے کے درمیان محبت پیدا ہوئی۔ اور یہ ٹوٹا پھوٹا سا گھر بہو کی نیکی، پرہیزگاری اور کمال حکمت عملی کے ساتھ ایک بار پھر پورا گھرانہ بن گیا۔ اور میرا موضوع بھی تھا کہ بہو کو کیسا ہونا چاہیے، بہو کو ایسا ہونا چاہیے جو ٹوٹے گھروں کو جوڑے، ٹوٹے دلوں کو جوڑے۔ وہ بہو جو گھروں میں اور آپس کے رشتوں میں جدائی کروا دیتی ہے، وہ بہو اچھی نہیں ہوتی۔